یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین، آج دنیا میں لوگ تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اب وہ تباہ و برباد ہونے والے لوگ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ یہ لوگ ہیں جو ڈھونگی سفلی عاملوں کے پیچھے بھاگ کر اور ڈھونگی باباؤں کے پیچھے بھاگ کر اپنے پیسے گوا چکے ہیں، یہاں تک کہ قرضے میں آ گئے ہیں، یہاں تک کہ بیوی کے گہنے، یہاں تک کہ زمین گھر بیچ کر جو خزانے اور دفینے کے پیچھے برباد ہو چکے ہیں اور ان باباؤں کے گھر کو عالی شان بلڈنگ بنا کر دیے ہیں اور وہ اپنی عمارت اور اپنی بلڈنگ کھڑی کر دیے، لیکن جو غریب مزدور کا پیسہ گیا وہ آج کھانے تک محتاج ہے۔ آپ بھی یہ بات ہماری سمجھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو ضرور سمجھیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج دفینے کے چکر میں اور خزانے کے چکر میں لوگ پریشان ہو گئے اور کسی کو ہاتھ نہ لگا۔ ایسے کام بہت مشکل سے ہوتے ہیں اور ان کے ہوتے ہیں جن کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے اور دو یتیم بچے کا، کہ اس کے باپ نے اس زمین پر گڑھا کھود کر کے اس دفینے کو رکھا تھا اور اس کے اوپر اللہ نے جنات مطلب دو محافظ اس پر مسلط کر دیا تھا، اور مسلط کرنے کے بعد جب اس کا وقت آیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے نکال کر ان دونوں یتیم بچے کو وہ دفینہ دے دیتا ہے، یعنی خزانہ وہ ان دونوں بھائیوں کو عطا کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے ناظرین، اگر آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے یا قسمت میں لکھا ہے تو آپ کو ملے گا، اور اگر نہیں لکھا ہے تو دنیا کا کتنا بڑا بھی عامل کام کر لے آپ کو ہاتھ لگنے والا نہیں، کیونکہ یہ کام جو ہے کوئی آسان کام نہیں یا کھانے کا کام نہیں، کیلا چھیلے اور منہ پہ ڈالے اور اندر چلا گیا اور کام ہو گیا، ایسا کام نہیں ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ اس چیز کو سمجھ لیں، یا تو کوئی بزرگان دین اللہ کے ولی، اور اللہ کے ولی ان چیزوں کی طرف کبھی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان چیزوں کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا، اور اللہ کے ولی کے بارگاہ میں کبھی بھی ان باتوں کا ذکر بھی مت کرنا اللہ کے ولی کے پاس جا کر کے، اور وہ ذکر صرف وہ، کیونکہ اللہ کے ولی دل کی بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت و قوت دی ہے۔ اب سب بابا فرید گنج شکر نہیں کہ سونے اینٹ میں پڑھیں تو وہ سونا، مٹی کی اینٹ میں پڑھیں تو وہ سونا بن جائے۔ حضرات، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو آپ کو ملے گا۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ تباہ و برباد ہو چکے ہیں ان ڈھونگی باباؤں کے پیچھے، ان عاملوں کے سفلی بازوں، شابدہ بازی کر کے لوٹنے والوں کے پیچھے اگر برباد ہو گئے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے توبہ کر کے اللہ کے طرف، اللہ کے دین کے طرف رجوع ہونا ہے اور شریعت مصطفیٰ پر قائم ہونا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے ایک عمل ہے میرے پاس جو بہترین اور آزمودہ اور میرا بارہا کا آزمایا ہوا عمل ہے میرے پیارے ناظرین۔ وہ عمل یہ ہے، سب سے پہلے آپ دھیان سے میرے عمل کو سنیں اور سمجھیں۔ اس عمل کو میں اسکرین پر نہیں دوں گا، اس لیے نہیں دوں گا کہ اس عمل کو پوشیدہ رکھا ہے ہم نے، اور پوشیدہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس عمل کو اگر اسکرین پر ہم نے دے دیا تو دینے کے بعد جو ہے اس عمل سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور اس سے لوگوں کو لوٹا جائے گا اور لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اس عمل کو میں نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ڈھونگی لوگ جو ہے اس عمل کو اپنا دھندا بنا لیں گے، اسی لیے اس عمل کو میں اسکرین پر نہیں دے رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کو دے سکتا ہوں یہ عمل جو واقعی غریب ہے، جو واقعی مظلوم ہے، جو واقعی ایک پیسے کے لیے محتاج ہے، جن کے ہاں 6-7 بیٹیاں ہیں اور باپ مزدور ہیں اور باپ کمزور ہو چکا ہے، اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ بیٹی کی شادی کرا سکے یا بیٹی کو اچھے گھر میں شادی کرا سکے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں، اتنے رقم نہیں۔ یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ جس کے پاس اگر پیسے نہ ہو، جس کے پاس اچھے گھر نہ ہو، جس کے پاس اچھا پیسہ نہ ہو تو وہ اچھے گھر پہ شادی رشتہ نہیں
ان کی لڑکی کی شادی اچھے گھر میں اچھے لڑکے سے نہیں ہو پاتی ہے، لیکن کیا کرے، امیری غریبی صرف اس پروردگار کی طرف سے ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا میرے پیارے ناظرین۔ اور میرے پیارے ناظرین، امیری غریبی، عزت ذلت، شہرت دولت، ہر ایک چیز اللہ کے طرف سے ہی ملتا ہے، علم اور مقام ہر ایک چیز اللہ کے طرف سے ہی ملتا ہے، لیکن ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین سے ہٹ کر کے بالکل بھی کوئی کام نہ کرے، شریعت مصطفیٰ کے خلاف بالکل بھی نہ جائے، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یہ ہمارے اندر یہ خواہش، یہ سوچ، یہ نیت، ہمارے اندر یہ دل ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے ناظرین، یہ عمل جو میں اسکرین پر دینے کی وجہ نہیں مطلب بلکہ یہ ہے کہ نہیں دے رہا ہوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمل کو اگر ہم نے دے دیا تو دینے کے بعد جو ہے اس سے جو لوگ لوٹتے ہیں اور اس عمل سے لوگوں کو لوٹیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے کلام کو کوئی بدنام کرے یا اس سے غلط فائدہ اٹھائے، یا اور اس سے 2 روپیہ جائز طریقے سے نہ لے کے بلکہ ناجائز طریقے سے لوگوں کو پھر لوٹے، تو اس طریقے کا کام میں ہرگز نہیں کر سکتا، اور مجھے بھی میدان کل بروز قیامت میں مجھے اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ محترم، تو میری بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں، اور اگر یہ عمل اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف 2-3 سامان آپ کو لینا پڑے گا، اور آپ کے گھر کے پاس آپ کے بازار میں یہ سارے سامان مل جائیں گے، آپ کو کہیں دور بھاگنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمیشہ اویلیبل ہوتا ہے، ہر دکان پہ آپ کو مل جائے گا، افسر و بستر دکانوں پہ مل جاتا ہے، کوئی ہارڈ سامان نہیں کہ نہیں ملے گا، بالکل مل جائے گا۔ تو میرے پیارے ناظرین، اس عمل کی ترکیب کیا ہے؟ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو ہے اس عمل کو 7 دن لگاتار کرنا پڑتا ہے، لیکن میں اس عمل کو اسکرین پر نہیں دے رہا ہوں، صرف طریقہ کچھ اشارہ کر دیتا ہوں اس عمل کے لیے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد جو ہے تو آپ کے گھر میں اگر آپ کو خوابوں کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے تو اور اسی چکر میں آپ اپنے گھر کو پریوار کو لٹا چکے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے توبہ آپ کو تو ہرگز کرنا ہی ہے، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو توبہ وغیرہ کر کے تب اس عمل کو کرنا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اس عمل کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہے تو وہ اچھے خواب آپ کو آئیں گے اور نظارے آئیں گے، بزرگان دین آئیں گے، اور سارا چیز جو ہے آپ کو خوابوں کے ذریعے سے آگاہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ سامان ہوگا حاصل یا نہیں بھی ہوگا، آپ کو ساری چیزیں خواب کے ذریعے سے معلومات ہو جائے گی میرے پیارے ناظرین۔ اور اگر نہیں آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہے اور اگر نہیں ہوگا تو آپ کو کچھ ایسے خواب آئیں گے تھوڑے سے ڈراونے، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نقصان نہیں ہوگا، وہ اس تعویذ کے موکلات ہوں گے، اور آپ کو ڈراونی خواب سے مراد یہ ہوگا کہ آپ اس کام کو بھول جائیں اور اس کام کے پیچھے دوبارہ دماغ نہ لگائیں، اور اس کام سے توبہ کر لیں اور ہمیشہ کے لیے اس کام کو چھوڑ دیں۔ اور اگر اچھے خواب آئیں تو آنے کے بعد جو ہے اگر کوئی خواب آتے ہیں تو اس فقیر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ خود سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے، تو اور اچھی بات ہے، کسی کو کچھ بتانا بھی نہیں ہے، راز کی باتیں آپ خود سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات ہے، اس میں کوئی خرچہ یا کوئی اور چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو سر و سامان جو خوابوں کے اندر جو بزرگان دین بتا کے جائیں گے وہی چیز آپ کو صرف عمل میں لانا ہے، اور اسی چیز کو کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن میری بات اس سے پہلے آپ غور سے سن لیں، سننا یہ ہے آپ کو کہ یہ صرف غریبوں کے لیے ہے، جو مزدور، جو یتیم ہیں، جو لاچار ہیں، جو بہت زیادہ پریشان حال ہیں، ان کے لیے ہیں، جو آلریڈی جن کے 2-3 بچے کما رہے ہوں باہر، جن کے پاس پیسہ ہو، گھر بھی ہو، زمین بھی ہو، جائیداد بھی ہو، ان کے لیے ہرگز یہ عمل نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی رابطہ نہیں کر سکتے میرے نمبر پر، میرے نمبر پر بالکل ہرگز نہ فون کرے، اور یہ عمل دینے سے پہلے میں اسے نہیں دوں گا، کیونکہ میں اس کو آزماؤں گا، دیکھوں گا، اس کے حالات دیکھوں گا، تب ہی دوں گا یہ عمل، ویسے میں یہ عمل نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے بھی کل بروز قیامت میں منہ دکھانا ہے، کیونکہ یہ عمل صرف غریبوں کے لیے ہے۔ جس طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام نے ان دونوں بچوں کو دیا تو ہم ان کے غلام ہیں، نبی کے غلام ہیں، ان کے راستے پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، چلنے والے لوگ ہیں، تو ہمارا بھی کام یہی ہے کہ ہم بھی غریبوں کی
غریبوں کی ہی مدد کریں اور دوسروں کی نہیں، امیروں کی نہیں، بلکہ غریب جو واقعی جن کو ان چیزوں کی اگر ضرورت ہے اللہ کی طرف سے، یہ جو سارا چیز ہوگا یہ قرآن سے کانٹیکٹ اور اللہ سے کانٹیکٹ ہوگا آپ کا، کسی اور سے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہی سارا چیز آپ کو حاصل ہوگا، یہ اتنا یاد رکھ لیں۔ اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ سے دعا بھی کریں کہ ہمارے قسمت میں ہے تو یا اللہ ہمیں دکھا، اور نہیں ہے تو وہ بھی بتا دے، تاکہ ہم ان کاموں سے دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے گھر کے حالات کو سدھار دے۔ اللہ تعالیٰ سدھارنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی زندگی کو بناتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ بھروسہ تو کرو یارو، زندگی سدھر جائے گی۔ اللہ پر یقین جس کو نہیں وہ مسلمان ہی نہیں، اتنا یاد رکھنا۔ اتنا یاد رکھنا جو اللہ کے کلام پر اور اللہ کے اوپر یقین نہیں کرتا وہ بالکل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ہم نبی کی امت ہیں تو ان کی باتوں پر چلیں اور ان شریعت مصطفیٰ پر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اگر میری بات اچھی لگی میرے دوستو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیجیے اب مجھے اجازت۔